ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر کے قداور لیڈر محمد یوسف تاریگامی. ہم ان سے آج بات کریں گے. سر، کل جو حادثہ ہوا ہے وادی کشمیر میں، کئی سویلینس مارے گئے، ساتھ ان میں جو مارے گئے تھے ان میں بچے بھی ہیں، ان میں کچھ کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں. یہ حادثہ اس طرح مسلسل کیوں ہو رہا ہے کشمیر میں؟ یہی سوال ہمارا بھی ہے. یہی سوال ایک عام ناگرک کا، شہری کا ہے. کشمیر میں بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ سوال، آخر ہمارا قصور کیا ہے اور آخر یہ خون ناحق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں دکھ یہ ہے کہ یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی دکھ ہے کہ سبق حاصل نہیں کیا جا رہا ہے. کیا ایسی وارداتوں سے جو ایسے سانحہ ہوتے ہیں اس سے اور زیادہ پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ملک کے لیے کوئی فائدہ نہیں، قومی سطح پر کسی کا فائدہ بھلا نہیں. ہاں، اگر بھلا ہوگا شاید ان لوگوں کا جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امن رہے، جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر میں سکون رہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو اموات ہو رہی ہیں کشمیر میں، اس کے تئیں دلی کی جو حکومت ہے اس کا رویہ کس طرح کا ہے؟ نہیں، کیا کہیں گے ہم؟ یہ تو میرے خیال میں جو بھی کشمیر میں ہوا، خاص طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پچھلے 3 سال میں ہی زیادہ ہوا، 4 سال میں ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی کئی وارداتیں ایسی ہوئی ہیں. لیکن 4 سال کا ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے، وہ بی جے پی کی سرکار کا کچھ ایسا ہے جو آج تک دکھنے کو نہیں ملا. اور وہ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر کو سنبھالنا نہیں چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ حاکموں کو کشمیر کے عوام کے ساتھ کچھ بے رخی ہے. اور بے رخی اس وجہ سے کہ آج تک بھی یہ سمجھا نہیں گیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی آخر اگر ہمارے وہاں نوجوان لوگ، جنتا ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بار پاکستان کو چھوڑا اور ہندوستان کے ساتھ رشتہ جوڑا. ہماری نظر میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری بن جاتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے تئیں کچھ ہمدردی کا جذبہ اپنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں، یہ صرف کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ نہیں، اس طرح میں کچھ اور بھی ہے. ناراضگی ہے، محرومی کا احساس ہے. ناراضگی کا جو ریسپانس ہوگا وہ گولی نہیں، وہ بارود نہیں، وہ لاٹھی نہیں، وہ موتیں نہیں، وہ المناک وارداتیں نہیں. اس سے پہلے بھی 90 سے لے کر آج تک دیکھ لیجئے وہاں وائلنس کے مختلف سائیکلز چلتے آئے ہیں اور ہم مشاہدہ کرتے رہے. آج کس کو ذمہ دار مانتے ہیں اس جارحانہ؟ میں خاص طور پر یہی کہوں گا کہ جو آج کچھ پچھلے 4 سال سے ہوا، بی جے پی کی جو جارحانہ قوم پرستی کا نعرہ ہے، جارحانہ فرقہ پرستی کا ایجنڈا ہے، بنیادی طور پر موجودہ صورتحال میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے ان پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے جو اپنائی جا رہی ہے بی جے پی کی قیادت سے. ویسے کیا رویہ اور کیا اپروچ اپنانا چاہیے لوکل جو وادی کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی جو شخصیات ہیں، ان کو کیا رویہ اپنانا چاہیے، کیا اپروچ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک وادی کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ تو صاف ہیں. ہم نے کئی بار مشکل حالات میں بھی یہ کہا کہ کشمیر کے معاملات اپنی جگہ پر، ناراضگی ہے، ان کے لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن بندوق حل نہیں ہے مسائل کا. یہ ذمہ داری بن جاتی ہے نا حکمرانوں کی کہ وہ کوئی راستہ ڈھونڈے، کچھ لوگوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرے. اعتماد جو گٹھ گیا ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، پھر سے بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے قدم اٹھائے. ایسا ہوا نہیں. تو یہ بات آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ آپ دلی کے جو سत्ता میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یا دیکھیے ابھی نہیں، وادی میں کون لوگ ہیں ابھی کہاں؟ وہاں بھی تو بہت اسپلٹ ہے سر، پولیٹیکل اسپلٹ بہت زیادہ ہے وہاں. نہیں، وہ ضرور ہے. میں مانتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کشمیر میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوگا، بالکل صحیح. لیکن اہل اقتدار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. مودی صاحب جب سے آئے ہیں ملک کا آپ نے دیکھا بیڑا کیسے اٹھایا انہوں نے. جو کہا وہ کیا نہیں،
اور ابھی اس کا نتیجہ نکلا ہے 3 ریاستوں کے اندر. آنے والے وقت میں بھی شاید ہمارے عوام جنتا باقی ریاستوں میں بھی فیصلہ کر لے گی. اور جہاں تک جموں کشمیر کو تعلق ہے وہاں تخت مشق بنایا گیا ہے ہمارے لوگوں کو. ابھی کچھ دنوں پہلے جب حکومت سازی کی کوششیں ہو رہی تھی تو وہاں ایک فرنٹ بنا جو ایک روایتی طور پر جو حریف ہیں ایک دوسری پارٹیوں کے, پی ڈی پی ہے اور آئی این سی ہے وغیرہ, ان دونوں فرنٹ بنا. ہمارا صرف یہی ہے کہ ایک پہلے ہی پی ڈی پی اور بی جے پی کی الائنس بنی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سی پی آئی ایم نے اور لوگوں نے بھی کہ یہ غیر مقدس رشتہ ہے, انہولی الائنس ہے, یہ نکاح جائز نکاح نہیں ہے. لیکن تب اس وقت پی ڈی پی نے کہا تھا کہ انہیں مودی صاحب نظر آئے اٹھنے بیٹھنے میں, ہر سطح پر ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا لوگوں کے سامنے. اور بی جے پی کو بھی پورے ملک میں انہوں نے کہا کہ ایک رستہ مل گیا ہے رشتے کا اور اس کو سنبھال کر کشمیر کی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے. پھر یکایک یہ تبدیلی, بی جے پی نے رستہ ہی کھینچا اور اقتدار سے بے دخل ہو گئی پی ڈی پی بھی اور بی جے پی بھی. گورنرز رول ہوا اور سسپینڈڈ اینیمیشن میں رکھا. اور پھر جب کچھ دیر کے بعد کئی لوگوں نے, پی ڈی پی نے, کانگریس نے, نیشنل کانفرنس نے مل کر کہا کہ ہم سرکار بنائیں گے. تو سرکار بنانے کے نہیں, سوال یہ کوشش تھی نا. اب اس کوشش کو گورنر صاحب کو ایک موقع دینا چاہیے تھا. یہ ہمارا ویدھان کہتا ہے, آئین کہتا ہے. اور پھر ہمارا یہ بھی سوال ہے اگر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر سسپینڈڈ اینیمیشن میں کیوں رکھا, پہلے ہی ڈیزالو کیوں نہیں کیا اسمبلی کو. اور پھر دوسرے لوگ بھی, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی بھی توڑ پھوڑ کے ذریعے سرکار بنانا چاہتی تھی. تو یہ بی جے پی کا کردار ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان, اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہم نہیں وہاں اور کوئی نہیں. لیکن ہم کہیں گے جہاں آپ نہیں وہاں جنتا ہے اور وہاں ہندوستان کے لوگ ہیں. شکریہ. یہ تھے محمد یوسف طارغامی صاحب. یہ جموں کشمیر کے سیاست میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور کافی سینئر کمیونسٹ لیڈر بھی ہیں. انہوں نے صاف کشمیر میں جو حالات ہیں, وہاں جو سیکیورٹی فورسز کے ذریعے جو جارحانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے صاف مرکز کی حکومت, خاص طور پر نریندر مودی, وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ای ٹی وی بھارت کے لیے دلی سے سہیل اختر.